علی 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 مولا علی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کی نشست میں باقاعدہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو شروع کرتے ہیں، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کتاب میں سب سے پہلا باب جو باندھا ہے، جہاں سے آپ نے اپنی بات کو شروع کیا، وہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا سب سے پہلے ایمان لانا اور سب سے پہلے نماز ادا کرنا۔ اس ذکر سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ اس سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ حالانکہ جب دوسرے اصحاب کے آپ نے مناقب لکھے ہیں تو کسی کے مناقب کو بھی آپ نے یہاں سے شروع نہیں کیا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نماز ادا کی۔ یہ فضیلت خاص مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل ہے۔ تو اس باب کے اندر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے چند احادیث کو بیان کیا ہے۔ تو شروع میں ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر احادیث کے اندر کوئی ویکنس بھی آ جائے سند میں تو اس سے متن کا کمزور ہونا لازم نہیں آتا۔ سند ضعیف ہو سکتی ہے، اس کا متن بالکل ٹھیک ہوگا، اور پھر جہاں پر کہیں ویکنس آتی بھی ہے تو وہ پھر جب دوسری اسناد اس کے ساتھ ملتی ہیں، قرائن اور شواہد مل جاتے ہیں، دوسری احادیث سے کچھ سپورٹ مل جاتی ہے، تو وہ پھر چیز ضعیف نہیں رہتی اگرچہ اس کی سند ضعیف رہتی ہے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس کتاب کے اندر ایسا ہی عمل ہے کہ آپ عمومی طور پر سب سے پہلے جو صحیح اسانید سے جو روایات آتی ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، پھر شواہد اور مطابقت کے طور پہ پھر آپ دوسری روایات کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے یہاں پر بیان کی، پہلی حدیث پاک ہے جو اخبرنا محمد بن المثنى قال انبانا عبد الرحمن یعنی ابن مہدی قال حدثنا شعبہ عن سلمہ بن کہیل قال سمعت حبۃ العلنی قال سمعت علیًا کرم اللہ وجہہ یقول انا اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مقام سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا ہے، اور اس کے اوپر اور بھی احادیث موجود ہیں کہ دیگر صحابہ اکرام نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے پہلے نماز ادا کرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن امام نسائی نے اس خاص حدیث پاک سے یہاں کو شروع کیا کیونکہ اس کے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خود اپنی شہادت موجود ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس حدیث کے اندر جو راوی ہے اس کا نام ہے حبۃ العلنی۔ ان کے متعلق بعض کا کہنا ہے کہ یہ صحابی ہیں، اور اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ یہ صحابی نہیں ہیں، صحابیت کا قول غلط ہے ان سے متعلق۔ تو یہ یقینی طور پر پھر بڑے تابعین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ جس کے صحابی ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو تو کم سے کم وہ بڑا تابعی ضرور ہوتا ہے، ان کا کبیر تابعین میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان سے متعلق بعض ائمہ کرام نے جرح کی ہے اور ان کو غالی شیعہ تک کہا ہے، اور شیعہ کی جرح کر دینا، جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی سیریز میں ذکر بھی کیا تھا کہ اس کا کیا حقیقت ہوتی ہے اس طرح کی چیز کی۔ بعض ہوتے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں کہ رافضی ہوتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں اس طرح کی حرکتیں، حدیث کو گھڑتے ہیں، لیکن اکثریت جب ائمہ کرام نے شیعہ کہنے کا جب کسی کے اوپر الزام لگایا، جرح کی ہے، تو وہ عام طور پر بس یہ ہوتی ہے کہ آدمی زیادہ انکلائنڈ ہوتا ہے امام علی علیہ السلام کی طرف۔ اور یہ معاملہ اس طرح کا ہے، اگر کسی کو یہ بات سمجھنا نا ابھی تک کہ کیوں ہمارے ائمہ کرام اس مسئلے پر کھل کے گفتگو نہیں کرتے، اگر کسی کو بھی یہ معاملہ نہیں سمجھ آ رہا، اس کو چاہیے کہ بس وہ کمنٹ سیکشن چیک کر لے میری ویڈیوز کا۔ ایک تو وہ جو پیچھے حضرت معاویہ سے متعلق جو پوری سیریز میں نے بنائی، شروع سے اینڈ تک صحابیت کا مسئلہ، اور آخر تک میں نے اس کو ڈسکس کیا، آپ اس کے کمنٹس چیک کریں، اور پھر اب جو سیریز چل رہی ہے اس کے بھی آپ کمنٹس چیک کرتے جائیں۔ اور پھر اس طرح کا جو کہنا چاہیے کہ الفاظ کے ساتھ جو دہشت گردی کی جاتی ہے، ہر کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگ پھر جو ہے نا وہ فتوے گاڑتے ہیں، کہتے ہیں کافر ہے، رافضی ہے، شیعہ ہے، زندیق ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں عجیب و غریب سی۔ تو ہر آدمی اس کو نہیں جھیل سکتا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یار چلو اس مسئلے کو نہ بیان کریں، لوگ کم سے کم ہم سے دین تو سیکھیں نا۔ تو لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ چند ناسبی مولویوں کے پیچھے لگ کے خود اپنے آپ کو انہوں نے حق سے چھپا رکھا ہے۔
جو بیان بھی کرنا چاہے وہ بیچارہ وہ بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ سننے کو تیار ہی نہیں ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اکثر ائمہ کرام نے جو ہے وہ پھر وہ ذرا کر دیتے ہیں کہ فلاں بھی شیعہ اور فلاں بھی شیعہ ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام جو لگا ہے اس کی کوئی حقیقت ایسا سچ نہیں ہے. ائمہ کرام نے بعضوں نے ان کی توثیق بھی کی ہے. جیسے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تعاقب کیا ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث سے متعلق، تو اس کے اندر بھی آپ نے یہی کمنٹ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان کو اکثر نے ضعیف کہا ہے، جھوٹا نہیں ضعیف کہا ہے، اور امام عجلی نے کہا ہے کہ وہ تابعی ہیں اور ثقہ ہیں، اور امام طبرانی نے فرمایا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھا اور وہ صحابی تھے. اور ابن عدی نے کہا کہ میں نے اس کی کوئی ایسی منکر حدیث نہیں دیکھی جو حد سے تجاوز کر جائے. پھر اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریب التہذیب کے اندر کا ذکر کیا، تو آپ فرماتے ہیں یہ غالی شیعہ تھے لیکن صدوق تھے، کچھ اغلاط کچھ غلطیاں وغیرہ کرتے تھے، اور بعض لوگوں نے ان کو صحابی گمان کیا تو ان سے اس معاملے میں غلطی ہو گئی. تو یہ معاملہ بڑا واضح رکھیں کہ اس راوی کا مسئلہ کیا ہے. اب اس کی مزید شرح کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اس خاص فضیلت کو جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ پاک نے عطا کی اور آپ اس میں منفرد ہیں، میں قرآن کی کچھ آیات سے لنک کرتا ہوں اور بہت خوبصورت کچھ نکات اس سے بیان کرتا ہوں. یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ کسی بھی فن کے اندر جو آدمی سب سے پہلے آتا ہے، کوئی پہلے کارنامہ انجام دیتا ہے، کچھ ڈسکوری کرتا ہے، کچھ انوینشن کرتا ہے، کچھ نیک کام کو شروع کرتا ہے، بعد میں آنے والے صرف اسی کے پیروکار ہوتے ہیں اور اسی کے راستے پر چلتے ہیں. اور یہی معاملہ ایمان کے ساتھ بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. کہ اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار میں سے سبقت لے جانے والے، یعنی سب سے آگے نکلنے والے، یقینی بات ہے ایمان کے اندر ہی، فرماتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا. اب اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ والذین اتبعوہم باحسان، تو سب سے پہلے اس امت میں جس شخص نے نماز ادا کی، جو شخص ایمان لایا مردوں میں، وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. اور بعد میں جو بھی آئے گا وہ آپ کی پیروی ہی کرے گا. اور اس میں آپ کی عجیب فضیلت بیان کی گئی ہے. اور جو احسان میں آپ کی پیروی نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے متعلق بالکل بھی نہیں کہا کہ میں اس سے راضی ہوں، بلکہ کنڈیشن لگائی ہے کہ یہ سابقون الاولون، نام سابق ہی بتاتا ہے کہ پہلے آنے میں کیا عجیب سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے. اور فرمایا کہ والذین اتبعوہم باحسان، ان سے اللہ راضی ہو گیا. اور پھر اسی طرح سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم فرمایا. آیت نمبر 8 سے 11 تک یہ مضمون چلتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، سو ایک دائیں جانب والے ہیں اور دائیں جانب والوں کا کیا کہنا. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرے بائیں جانب والے ہیں، کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے. پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ان 2 کے علاوہ ایک اور طبقے کا ذکر کیا، فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور تیسرا سبقت لے جانے والے، یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں. اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہیں. تو جو سابق ہیں، جو کسی کام کو پہلے نیک کام کو انجام دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی ہے، جگہ جگہ پر. اور بعد والوں کے لیے وہ مشعل راہ بنتے ہیں. اور خاص طور پر اگر ذات ہو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی، تو اس میں تو پھر یقینی طور پر جو آپ کے راستے پر ہے، جو آپ کی بیعت میں ہے، جس نے آپ کی خلافت کو مان لیا، آپ کی ولایت کو مان لیا، آپ کو دل و جان سے تسلیم کر لیا، وہی حق پر ہے. کیونکہ وہی ہے جس نے احسان میں آپ کی اتباع کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سے راضی ہو گیا. پھر اسی کے ساتھ کیونکہ آپ نے سب سے پہلے نماز ادا کی، اور اس کے اوپر ایک آیت یہ لیجیے ذرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 43 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو جن کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کرو، اس کا معنی ہے کہ پہلے کوئی رکوع کر رہا ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ رکوع کرو۔ تو جب ہم اس پوری چین کو دیکھتے ہیں تو یہ واپس جاتی ہے 3 شخصیات کی طرف۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ نے نماز ادا کی، پھر آپ کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز ادا کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں ایک لطیف اشارہ دے دیا کہ وہ جو ذات ہے جنہوں نے اس معاملے کو شروع کیا، جو پہلے ایمان لے آئے، دل و جان سے ان کی اتباع کر لو۔ یہی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی فرمایا۔ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، اس کے اندر بھی آیت نمبر 43 ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک عجیب قرآن کا جو ہے وہ انداز ہے کہ یہاں سورۃ البقرہ کی بھی آیت نمبر 43 تھی اور سورہ آل عمران کی بھی آیت نمبر 43 ہے، جس کے اندر رکوع کا ذکر اللہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، تعریف فرما کے کہ آپ تقوی اختیار کریں، سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ تو اس میں جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو کلیئر انڈیکیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، اس کی اتباع کر لو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، اور سابقون الاولون والوں میں سے بھی اگر سابق الاول کو نکالا جائے کہ وہ ان سب سابقون الاولون میں سے سابق کون ہے، تو وہ ایک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ تو بعد میں جو کوئی بھی ہے وہ انہی کے راستے پر ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ شان پاک کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ سے اس کی فضیلت کو جوڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 11 اور 12 کا یہ مضمون چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت، اپنی اطاعت و بندگی کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے سر انجام دوں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ میں اس کی مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ تو جو سبقت ہے اسلام کے اندر، دین کے اندر، نماز کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں ایک حکم کے طور پر اور ایک فضیلت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 162 اور 163 کے اندر اس کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میرا حج اور قربانی سمیت سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں جمیع مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اول المسلمین کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ یعنی سبقت لے گیا، یعنی میں ایمان میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش کروں۔ لیکن اگر اس کا لٹرل میننگ بھی مراد لیا جائے تو یہ بھی سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوپر پورا اترتا ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ اعلان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی کر سکتے ہیں اس امت کے اندر۔ اور پھر اس آیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کرنے سے پہلے ذکر کیا نماز کا، اور پھر یہ کہ میرا حج، میرا جینا، میرا مرنا، زندگی اپنی سامنے رکھ لیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، اور پھر دیکھیں کہ کیا وہ اس آیت پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ تو آپ کی شان اولیت یہ بہت عجیب چیز ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ بس اس کے اوپر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں نا کہ فلاں پہلے اسلام لے کر آئے، فلاں پہلے لے کر آئے۔ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، غور کریں کہ اس کے اندر ہمارے لیے سمجھنے کی کیا چیز ہے، کیا فضیلت رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ دوسری حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلے شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ سیدنا علی علیہ السلام ہیں۔ یہ حدیث امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، امام حاکم نے شاپوری نے بھی اس حدیث کو صحیح اسناد کہا ہے، اور امام ذہبی نے آپ کی موافقت کی ہے، اس کی سند میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کے اور بھی کئی شواہد ہیں، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے اور پہلے اسلام لانے والے علی بن ابی طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کو کتاب الاوائل میں ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے، پھر معجم الکبیر کے اندر طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا، اور امام حیثمی نے فرمایا کہ اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور امام حاکم نشاپوری نے بھی المستدرک کے اندر اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کر سکتے، تو ایسی روایات جو صحابی سے منقول ہوں اور یہ ممکن نہ ہو کہ یہ بات وہ خود جان سکتا ہے، اس کو مرفوع ہی مانا جاتا ہے، یہی مانا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مروی ہے۔ پھر اسی کے شواہد میں ایک روایت اور بھی ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اما تردینہ، یعنی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو میری امت میں اسلام لانے کے لحاظ سے سب پر مقدم ہے، علم کے لحاظ سے ان میں سب سے زیادہ ہے، اور بردباری کے لحاظ سے بھی ان میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے، امام طبرانی نے، اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں یہ حدیث آتی ہے۔ اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس کے اوپر کمنٹ کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے خالد بن تہمان، امام ابو حاتم وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے، اور اس کے باقی راوی جو ہیں وہ بھی بالکل ثقہ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے ہی مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک سند میں چونکہ اختلاف پایا جاتا ہے ایک راوی سے متعلق، تو اس کو دوبارہ ذکر کیا ہے۔ اب اس کی چوتھی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی بن ابی طالب ہیں، اور دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور روایت کو ملا لیتے ہیں۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں پہلا مرد ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اس کو کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن مبعوث ہوئے، اور حضرت علی علیہ السلام نے آپ کے ساتھ منگل کے روز نماز پڑھی۔ پھر ایک امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اس کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے روز اول وقت میں نماز پڑھی، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر کے آخری وقت میں نماز پڑھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل کے روز نماز ادا کی۔ تو اس مسئلے کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے بعد جا کر پھر جو ہے لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا ہے، جیسے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، کہتے ہیں کہ اس کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، بعض نے کہا سب سے پہلے حضرت علی اسلام لائے، جبکہ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں، کیونکہ وہ 8 برس کی عمر میں اسلام لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس طرح بھی جو ہے وہ چیزوں کی تفریق کی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ اس کے مقاصد جو ہوتے ہیں وہ خالصتاً علمی ہوتے ہیں، کئی علماء ہوتے ہیں وہ چیزوں کو بڑا دقیق انداز سے دیکھتے ہیں، بالکل جائز ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کو کرنا، لیکن اکثر مرتبہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف ناسبیت ہوتی ہے جو کہ کھول کے سامنے لائی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں نا، اور وہ احادیث جو گھڑی گئیں ایک مرتبہ ان کو بھی پڑھیں جو فضائل میں بھی گھڑی گئی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو شان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیان فرمائی ہے، ناسبیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہی شان کسی اور صحابی کی طرف بھی منسوب کر دیں۔ حالانکہ صحابہ کرام جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو شانیں ہیں یہ جدا ہیں، یہ اپنی شانوں میں یونیک ہیں، ان کے کچھ خاص مناقب ہیں جن میں یہ بالکل خاص ہیں، یہ لوگ کوئی ان کا ثانی نہیں ہے اس منقبت کے اندر، اس خاص فضیلت کے اندر۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آگے تفصیل میں گفتگو کروں گا، ابھی اس کا یہ مقام نہیں ہے۔ لیکن جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں جو چیزیں آتی ہیں، اکثر یہ دیکھا گیا کہ ان کے ساتھ دوسروں کو جو ہے نا وہ شریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تاکہ کوئی خاص منقبت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بن نہ پائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ارادوں کو غرق کرے۔ اور یہ جو تفریق کی جاتی ہے کہ چلے مرد اور عورت کی تقسیم تو چلو سمجھ آ گئی کہ عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے کر آئیں، اور مردوں میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا۔ اس کے آگے جو فردر ڈویژن کی جاتی ہے نا کہ بچوں میں اس نے کیا،
بڑوں میں اس نے کیا، مردوں میں اس نے کیا. تو یہ تقسیم جو ہے یہ کم سے کم مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. بعض لوگ تو اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو بھی انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی وہ تو بچے تھے، کیا بچے کا اسلام درست نہیں ہوتا؟ اس کے اوپر میں ایک بڑا خوبصورت ایک لطیف نقطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ شرح مختصر تحاوی ہے امام ابو بکر الجساس کی لکھی ہوئی، فقہ حنفی کی بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس کی یہ جلد نمبر 6 ہے، کتاب المرتد چل رہی ہے، صفحہ نمبر 130. اس کے اندر گفتگو چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قلم کو یعنی شرعی احکامات کو 3 طرح کے لوگوں سے اٹھا دیا گیا ہے. ایک وہ جو نیند میں ہو، دوسرا مجنون، اور تیسرا جو بچہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اکثر اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس فضیلت کو کم کرنے کے لیے. تو امام ابو بکر الجساس رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، بڑا خوبصورت. آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایدن کہتے ہیں یہ بات بھی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، کانا اول من اسلم، اور وکانا صغیرن، اور آپ اس وقت چھوٹے بچے تھے. اگر علی کا اسلام صحیح نہ ہوتا تو اس چیز کو روایت بھی نہ کیا جاتا، ان کی طرف منسوب بھی نہ کیا جاتا، یعنی یہ چیز کوئی فضیلت کا باعث بھی نہ بنتی. حالانکہ جو بھی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کی فضیلت کے لیے بیان کی جا رہی ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کبھی شرک نہیں کیا، کیا خوبصورت نقطہ لکھا. فرماتے ہیں کہ کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم ان سے کہیں گے، میں کہتا ہوں کہ تم نے صحیح کہا کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے ان کو تھام لیا، تصدیق کی، اور آپ کی تصدیق کو تصدیق صحیح ہی شمار کیا جاتا ہے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی شرک نہیں کیا، اور جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تو آپ نے بھی یقینی طور پہ اس کے اوپر ایمان لائے آپ بھی. اور آگے آپ فرماتے ہیں، بڑا ایک خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ایدن یہ بھی چیز یاد رکھو کہ توحید کو تھامنا یعنی توحید پر یقین رکھنا یعنی ایمان لانا، اس کا تعلق بلوغت کے ساتھ نہیں ہے، عقل کے ساتھ ہے. بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں عقل کے ساتھ ہے کہ جس کے لیے بھی یہ ممکن ہو کہ وہ خدا کی معرفت رکھ سکتا ہے، غور و فکر کے ساتھ، تفکر اور تدبر نظر کے ساتھ خدا تک جا سکتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے وہ اس کے لیے یہ چیز لازم ہے، اور اس کا تعلق اس کے بالغ ہونے کے ساتھ نہیں ہے. صرف بالغ ہونے کے اوپر معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ جو شریعت کے ظاہری احکامات ہیں وہ صرف اپلائی ہونا اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، جس کے اندر عقل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس مسئلے کو سالو کر دیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت اشارہ یہ بھی دیا اس چیز کے اندر کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اتنی کامل عقل کے مالک تھے، اتنی کامل عقل کے مالک تھے کہ وہ اس وقت بھی اس قابل تھے کہ وہ تفکر اور تدبر کرتے. اس لیے آپ نے ایمان لانے میں بالکل بھی تامل کا اظہار نہیں کیا، اپنے گھر والوں کا انتظار نہیں کیا، کسی دائیں بائیں کا انتظار نہیں کیا، بس اعلان سنا اور اس کو قبول کر لیا. اور یہ صدیق کی شان ہوتی ہے. انشاءاللہ جب وہ صدیق سے متعلق حدیث آئے گی تو اس کے اوپر پھر تفصیلی گفتگو کریں گے. اب اس مقام کے اوپر امام ابن عبد البر کا قول بیان کرتے ہیں ان کے الاستیاب سے. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس مسئلے کے اوپر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام لایا وہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک میں یہاں پر ایک خاص نقطہ بیان کرتا چلوں کہ اسلام کی سب سے پہلے فقیہہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے اثرات جب آپ کے جسم پر نمایاں ہوئے، آپ کے اوپر پریشانی کی حالت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. اپنا جب پورا حال بیان کیا تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر پہلا اسلام کا ایک فقہی مسئلہ اخذ کیا. آپ نے فرمایا کہ آپ وہ ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کمزور لوگوں کو خود سے کما کر کھلاتے ہیں، قطع تعلقی نہیں کرتے. آپ نے کچھ نیکیاں گنوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرمایا کہ پھر اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ پہلا مسئلہ تھا جو اسلام کے اندر اخذ کیا گیا. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی پہلی فقیہہ ہیں. آگے امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایمان لائے. پھر امام ابن عبد البر نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ یہ دریافت کیا گیا حضرت محمد بن کعب سے کہ
کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا، حضرت علی یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے ایمان لائے، اور لوگوں کو شبہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام کو ابو طالب سے مخفی رکھتے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا۔ اور ہمارے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام لائے۔ تو جو کسی نے اگر اختلاف کیا بھی ہے جینون، اس کی وجہ بھی یہاں پتہ چل گئی کھل کے کہ وہ وجہ کیا بنی ہے اس کی۔ آج کی نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور جو بقیہ حدیث ہیں اس باب کے اندر اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ جو منافق کو مومن سے کر دے جدا، ایسی پختہ روایت ہے ذات علی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔